إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. مسجد میں اذان ہوتی ہے اور الحمدللہ مسجدوں میں استعمال کیے جانے والے لاؤڈ اسپیکر اس کی آواز لاؤڈلی دور دور تک جاتی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی 2 سے 3 کلومیٹر تک تو آواز بآسانی اذان کی جاتی ہوگی. یہ کم سے کم ہے. 1 کلومیٹر میں 1000 میٹر ہوتا ہے. اب آپ سوچئے کہ مسجد میں اذان ہوئی ہے اور تقریباً یہ تینوں جوانب جو سوسائٹیاں ہیں ان میں موجود خواتین نے بھی اذان سنی، بچوں نے بھی سنی، بوڑھوں نے بھی سنی، مردوں نے بھی سنی، اور یہ جو پیچھے مارکیٹ ہے، دکانیں ہیں، انہوں نے بھی اذان سنی. یہ سب کون ہیں؟ مسلمان. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کرنے والے، یہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اذان کو سن کر اس پر لبیک کہنے والے لوگوں کی تعداد کتنی ہے؟ وہ آپ کے سامنے. یاد رکھیے کہ جو انسان اذان کی آواز سن کے اس ندا پہ لبیک کہتے ہوئے اذان کا جواب دیتا ہے اور اذان سنتے ہی اپنے سارے کام چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و عبادت کے لیے مسجد کی طرف چلا آتا ہے، دوڑا آتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے راضی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان میں، اہل و مال میں، جسم و جان میں خوب برکتیں فرماتا ہے. اس کی زندگی بھی اچھی ہے اور اس کی موت بھی انشاءاللہ اچھی ہوگی. اور جو لوگ اذان کی آواز سن کے سستی، لاپرواہی اور غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ رب العالمین کے مجرم ہیں. اور یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے کہ اللہ کے گھر مسجد سے بلایا جاتا ہے اور مؤذن 15 جملے کہتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک مرتبہ کہنا بھی کافی ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن اس جملے کو 4 مرتبہ دہرایا جاتا ہے
ابتدائے اذان میں اور انتہا میں اختتام پر 2 مرتبہ دوبارہ دہرایا جاتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر اس کے بعد شہادتین ہے، پھر اس کے بعد ندا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس ندا پر لبیک کہتے ہیں، جس طرح کے حدیث مبارکہ میں آتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شانۂ نبوت میں محو گفتگو ہوتے ہیں، لیکن جو ہی اذان کی آواز سنتے قام کأنہ لا یعرفنا، ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ اس طرح کھڑے ہو جاتے گویا کہ آپ ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ یہ کون فرما رہی ہے؟ صحیح البخاری کی روایت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہے؟ تو فرمائے کہ ابو بکر کے ساتھ۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ کو اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو فرمایا عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہا۔ مؤمنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گواہی دے رہی ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ ہمارے ساتھ گفتگو فرما رہے ہوتے، لیکن جیسے ہی سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز اذان کی صدا گونجتی سنائی دیتی تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ قام، فوراً کھڑے ہو جاتے کہ انہ لا یعرفنا، گویا کہ آپ ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ تو ہمیں بھی اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، ہمارا ایمان کیسا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہوئے۔ یہ کوئی مشورہ نہیں ہے جو اللہ رب العالمین نے دیا اور ہم بڑے لینڈ لارڈ ہیں، نواب ہیں، افسر ہیں، جاگیردار ہیں، وڈیرے ہیں، چودھری ہیں، دل میں آئے گا تو مان لیں گے، نہیں آئے گا تو ریجیکٹ کر دیں گے۔ یہ کوئی مشورہ نہیں ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمیں دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جمعے کے دن جب اذان کہہ دی جائے تو اپنے سارے کاروبار، خرید و فروخت، لین دین، مارکیٹ، تجارت، بازار بند کر کے، چھوڑ کے، یہ سلسلے ختم کر کے، موقوف کر کے اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے مسجد کی طرف دوڑے چلے آؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جان لو۔ کیا کہ کوئی مشورہ ہے؟ یہ آرڈر ہے، آرڈر، یہ آرڈر ہے جو اللہ ذو الجلال والاکرام نے دیا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے۔ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ شاید یہ کوئی مشورہ ہے اور ہم نواب ہیں، دل میں آئے گا تو اپنی مرضی سے مان لیں گے، نہیں آئے گا تو پھر۔ اور یہی لوگ ہوتے ہیں، یہی لوگ ہوتے ہیں، ان کی حالت دیدنی ہوتی ہے، نیند میں جا رہے ہیں، آدھی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، آدھی بند ہے، 2 مرتبہ ادھر مارتا ہے، 2 مرتبہ ادھر مارتا ہے۔ کیا ہے؟ نیند بڑی پیاری، نیند بڑی میٹھی، لیکن بیگم نے اٹھایا زبردستی، 4 باتیں سنائی اور کہا چلو بچے کو اسکول چھوڑ کے آؤ۔ اب یہ چاہتا تو نہیں ہے لیکن نیند قربان کرتا ہے۔ یہی مجرم، یہی ظالم فجر کے لیے نہیں اٹھتا، فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا، جمعے کے لیے وقت پر نہیں آتا، نہ بیوی بچوں کو تیار کر کے لے کر آتا ہے۔ لیکن دنیا جس کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرما رہا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ،
دنیا کی زندگی بہت تھوڑے فائدے کا سامان ہے، بہت تھوڑے، اور آخرت بہت بہتر ہے اس کے لیے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، جس نے پہلے گناہوں کی زندگی گزاری لیکن اب اسے احساس ندامت و شرمساری ہوا، اس نے سچی توبہ کر لی اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے اطاعت و فرما برداری کی راہ اختیار کر دی۔ اس متقی پرہیزگار کے لیے آخرت بہت ہی بہتر ہے، آخرت کی پرواہ نہیں، اس کے لیے کوئی محنت نہیں، کوئی کوشش نہیں۔ تو بہرحال یہ تمہیدی گفتگو ہے، اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہ ایمان نصیب فرمائے کہ کوشش ہو مسجد میں باوضو اذان کے وقت موجود ہو، نہیں تو اتنا ضرور کریں کہ جیسے ہی اذان کی آواز سنیں تو سب کچھ چھوڑ دیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ ہماری عبادتوں کا، ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، لیکن ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ تو اپنے فائدے کے لیے، اپنے گناہ بخشوانے کے لیے، اپنی دنیا کی زندگی آسان بنانے کے لیے اور اپنی موت اچھی کرنے کے لیے کم از کم اتنا تو ضرور کریں، اسلام کا جو پہلا حکم ہے توحید و سنت کے تقاضے پورے کرنے کے بعد اور اپنے آپ کو شرک و بدعت سے بچانے کے بعد سب سے پہلا عمل جس کا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے وہ نماز ہے۔ اپنی تربیت کریں کہ ادھر اذان کی آواز سنے تو اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سارے کام چھوڑ دیں اور مسجد میں آ جائیں۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، مسجدیں الحمدللہ ہر جگہ پر موجود ہیں۔ ہمارا موضوع جو چل رہا ہے اور الحمدللہ فیڈ بیک آئے کہ حالات کے تناظر میں اللہ کے فضل و رحمت سے یہ بہترین موضوع ہے جس کا انتخاب کیا گیا، اور اللہ رب العالمین بھی ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم ایک دوسرے کی خوبی پر اس کی حوصلہ افزائی کرنے والے بن جائیں۔ ہمیں ایک دوسرے کی خامیاں تو بہت جلدی نظر آ جاتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے دعا سکھائی، اللہ میں ایسے دوست سے، ایسے ساتھی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، وَمِنْ خَلِيلٍ مَاكِرٍ عَيْنُهُ تَرَانِي وَقَلْبُهُ يَرْعَانِي، جس کی آنکھیں میری نگرانی کرتی رہیں اور جس کا دل میرے عیب تلاش کرتا رہے۔ إِن رَأَى حَسَنَةً دَفَنَهَا، اگر کوئی خوبی دیکھتا ہے تو اسے دفن کر ڈالتا ہے، وَإِذَا رَأَى سَيِّئَةً أَذَاعَهَا، اور اگر کوئی برائی دیکھتا ہے تو اس کی خوب نشر و اشاعت کرتا ہے۔ اللہ ایسے ساتھیوں سے، ایسے دوستوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو الحمدللہ جو محبت کرنے والے ہیں انہوں نے اپنی محبت کا، چاہت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ حالات کے تناظر میں یہ بہترین موضوع ہے جس کا انتخاب کیا گیا۔ اسی موضوع کی دوسری کڑی، گزشتہ جمعۃ المبارک ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ زناکاری اور بدکاری فعل قبیح ہے اور جرم شنیع ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ نہیں کہا کہ وَلَا تَزْنُوا، تم زنا نہ کرو، تم بدکاری نہ کرو، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ جب آپ اس راستے پہ چڑھیں گے ہی نہیں جو راستہ برائی کی طرف جا رہا ہے تو آٹومیٹکلی آپ اس برائی سے بچ جائیں گے۔ اور آج کے دور میں تو قدم قدم پر فتنے ہیں، بڑا کڑا امتحان ہے جو ہم سب دے رہے ہیں۔ یہ موبائل فون بہت بڑا فتنہ ہے، اس میں خیر بھی ہے شر بھی ہے، لیکن اس کا شر اس کی خیر سے زیادہ ہے۔ جن نوجوان بچوں بچیوں کے ہاتھوں میں، لڑکوں لڑکیوں کے ہاتھوں میں کالجز یونیورسٹیز پہنچنے کے بعد یہ ڈیوائسز آئیں اور یہ موبائل فون آیا، ان کے لیے تو بہت سخت امتحان ہے۔ آزادی کے ماحول میں جا کے، روشن خیالی والے ماحول میں جا کے اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا یہ بہت مشکل ہو چکا ہے۔
جہاں پہ سارے برائی کر رہے ہوتے ہیں، برائی والا ماحول ہوتا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے، وہاں پر شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے چلو تم بھی کر لو، بعد میں توبہ کر لیں گے، استغفار کر لیں گے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کہے میں 2025 میں گناہ کو چھوڑوں گا، 2028 میں گناہ کو چھوڑوں گا۔ آپ کو گارنٹی کس نے دی ہے کہ آپ نے 2028 تک زندہ رہنا ہے؟ کہ آپ کہہ رہے ہو کہ جی 2028 میں جا کے ہم اس گناہ کو چھوڑیں گے، اس گناہ سے توبہ کریں گے، اس گناہ کو ختم کریں گے؟ کس کے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ قرآن مجید تو یہ بتاتا ہے کہ مومن والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ مومن جب کسی بے حیائی کا، برائی کا، بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، ان سے گناہ ہو جاتا ہے، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، یہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکروا اللہ، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبهم، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، اور ان کا ایمان اور عقیدہ یہ ہوتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ میرے گناہوں کو اللہ کے سوا اور کون معاف کر سکتا ہے؟ وہ فوراً اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے کہ جب 60 سال کے ہو جائیں گے، 70 سال کے ہو جائیں گے، 80 سال کے ہو جائیں گے، پھر حج کرنے چلے جائیں گے، پھر عمرہ کرنے چلے جائیں گے، پھر نیکیاں کر لیں گے، گناہوں کو ترک کر دیں گے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ایسے گناہوں پر اصرار کرنے والے اور یہ کہنے والے کہ ہم اتنے سالوں کے بعد یہ گناہ چھوڑ دیں گے، ان کے لیے تو تباہی اور بربادی اور جہنم کی گہری وادی کی ویل اور وعید بیان کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ویل للذین یصرون علی ما فعلوا وهم یعلمون، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے بوجھتے گناہ کرتے ہیں حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے۔ بدترین مذاق ہے دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ تو مجھے اور آپ کو اپنے سینے میں ٹٹولنا چاہیے کہ ایمان ہے بھی یا نہیں، کیونکہ سینے میں ایمان ہو اور بتایا جائے کہ یہ نیکی ہے تو مومن اس نیکی کو کرنے کے لیے لپکتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے اللہ رب العالمین کی طرف قدموں کے ساتھ چل کر نہیں آتے بلکہ دل کے ساتھ آتے ہیں، دل کے ساتھ۔ یہ بات آپ کو بڑی عجیب لگے گی لیکن حقیقت ہے، اللہ رب العالمین کی طرف قدموں سے چل کر نہیں آیا جاتا بلکہ دل کے ساتھ آیا جاتا ہے۔ دل میں جتنی محبت ہوگی انسان آرام سے فجر کی نماز کے وقت بستر چھوڑ دے گا، بیوی چھوڑ دے گا، دکان بند کر دے گا، مارکیٹ چھوڑ دے گا، بڑی سے بڑی قربانی، حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی اگر اللہ کے لیے قربان کرنا پڑا تو ہنستے ہنستے اپنے آپ کو بھی اللہ کے لیے قربان کر دے گا، کیونکہ اس کا دل اللہ کی محبت سے سرشار ہے۔ اور اگر دل میں اللہ کی محبت کمزور ہے تو بنو اسرائیل کی طرح بہانے بنائے گا۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا گائے ذبح کرو، چپ کر کے گائے ذبح کرتے تھے، کہنے لگے وہ گائے کیسی ہوگی، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اس کی رنگت کیسی ہو، وہ کہاں سے ملے گی، سوالوں پہ سوال۔ اصل مقصود یہ تھا کہ انہوں نے عمل نہیں کرنا تھا۔ سنن بیہقی کی روایت ہے، سیدنا راشد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
لما عرج بی مررت برجال تقرض جلودهم بمقاريض من نار. جب اللہ تبارک و تعالی نے مجھے معراج کروایا تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ہونٹ اور شرمگاہ معنی جسم کے نازک ترین حصے جہنم کی آگ کی قینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہے تھے. میں نے پوچھا من ہؤلاء یا جبریل، جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے ہونٹوں کو، جن کی شرمگاہوں کو، جسم کے نازک ترین حصے جہنم کی آگ کی قینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہے ہیں؟ من ہؤلاء یا جبریل. تو جبریل امین علیہ السلام نے بتایا الذین یتزینون للزنیہ، یہ وہ مرد ہیں جو زناکاری اور بدکاری کی نیت سے زیبائش اور آرائش کیا کرتے تھے. کتنے لوگ ہیں داڑھی نہیں رکھتا، کیوں؟ داڑھی رکھ لی تو پھر عورتوں سے باتیں کیسے کر سکوں گا، یہاں وہاں کیسے آ جا سکوں گا، ابھی تو داڑھی نہیں ہے، جان چھوٹی ہوئی ہے، مزے سے عورتوں سے بھی باتیں کرتا ہوں، دیورانیوں سے، جٹھانیوں سے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. کوئی نہیں کہتا داڑھی رکھ کر یہ کام کر رہے ہو، داڑھی رکھ کر یہ گناہ کر رہے ہو، حاجی صاحب، نمازی صاحب کچھ تو شرم کرو، دیکھو داڑھی رکھی ہوئی ہے. تو سمجھتا ہے کہ میری جان چھوٹی ہوئی ہے، میں آزاد ہوں، روشن خیال ہوں، ماڈرن مسلمان ہوں، اسی لیے داڑھی نہیں رکھتا کہ اگر داڑھی رکھ لی تو یہ ساری پابندیاں پھر مجھے قبول کرنی پڑیں گی. تو آپ غور کیجئے، بات بڑی سخت ہے، تلخ ہے، لیکن اسے قبول کرنا چاہیے ٹھنڈے دل دماغ سے. اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ابھی زنا کیا نہیں ہے، بدکاری کی نہیں ہے، زنا کرنے کی نیت سے، بدکاری کرنے کی نیت سے نہا دھو کے، اچھے کپڑے پہن کے، پرفیوم لگا کے، بن ٹھن کے، سور سج کے گھر سے نکل رہا ہے کہ کوئی مل جائے، کسی کے ساتھ لائن سیٹ ہو جائے. یہ جو دل میں ارادہ ہے نا، اور توبہ بھی نہیں کی، توبہ کیے بغیر مر گیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں نے دیکھا جہنم میں کچھ لوگ ہیں جہنم کی آگ کی قینچیوں کے ساتھ ان کے جسم کے نازک حصوں کو کاٹا جا رہا ہے. ثم مررت بجب منتن الريح فسمعت فيه اصواتا شديده. پھر اس کے بعد میں ایک کنویں کے پاس سے گزرا جو انتہائی بدبودار تھا اور وہاں سے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی. فقلت من هؤلاء یا جبریل، میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے مجھے بتایا نساء کن یتزین للزینہ، یہ وہ عورتیں ہیں جو زناکاری اور بدکاری کی نیت سے زیبائش اور آرائش کر کے نکلتی ہیں. زنا صرف شرمگاہ کا نہیں ہوتا، ہاتھوں کا بھی ہوتا ہے، آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، کانوں کا بھی ہوتا ہے، سوچ کا بھی ہوتا ہے، ٹانگوں کا بھی ہوتا ہے. آخر میں شرمگاہ یا اس کی تصدیق کرتی ہے یا اس کی تکذیب کرتی ہے. لیکن زنا انسان کی آنکھیں بھی کرتی ہیں، کان بھی کرتے ہیں، ہاتھ بھی کرتے ہیں، ٹانگیں بھی کرتی ہیں. مومن کو، مسلم کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے والے کو دنیا میں اپنے ایمان کو بڑا ہی مضبوط بنانے کی ضرورت ہے اور اس کی قدم قدم پر حفاظت کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کی ضرورت ہے. وگرنہ کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد احلوا بانفسهم عذاب الله. جب کسی بستی میں، ملک میں، علاقے میں، قوم میں زنا اور سود پھیل جاتا ہے، عام ہو جاتا ہے، فقد احلوا بانفسهم عذاب الله، تو وہ قوم از خود اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیتی ہے، پھر ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اکثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج.
لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں لے کے جانے والی دو چیزیں ہیں، ایک یہ زبان اور دوسری شرمگاہ۔ لوگوں کو جہنم میں لے کے جانے والی سب سے زیادہ دو چیزیں ہیں، الفم والفرج، ایک زبان اور دوسری شرمگاہ۔ اور یہی دو چیزیں اگر انسان مسلمان مومن ضمانت دے دے، گارنٹی دے دے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان دونوں چیزوں کا استعمال حلال جگہ پر کروں گا، حرام سے بچوں گا، اپنے آپ کو بچاؤں گا، تو اس کے لیے خوشخبری بھی بہت زیادہ ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے۔ سرور کونین رسول ثقلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من یضمن لی ما بین لحییہ ورجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے ضمانت دے دے دو چیزوں کے صحیح استعمال کی، ایک وہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، زبان، جب بھی بولے سچ بولے، کسی کی غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، جھوٹی گواہی نہ دے، جاسوسی کر رہا ہے تو جھوٹی خبریں نہ پہنچائے جا کے، بہتان بازی، الزام تراشی، جتنے بھی گناہ ہیں جن کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، ان گناہوں سے اپنی زبان کو بچائے۔ اور دوسری وہ چیز ہے جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، شرمگاہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، جو مجھے ضمانت دیتا ہے ان دونوں کی صحیح استعمال کی، اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سب اہل ایمان کو، سب اہل اسلام کو سچی توبہ کرتے ہوئے حلال، پاکیزہ اور طیب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اسی لیے ہمیں عفت اور پاک دامنی اختیار کرنی چاہیے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیات ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے تو سورہ یوسف میں باقاعدہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ آپ سب جانتے ہیں نا، علماء بیان کرتے رہتے ہیں، زلیخا تیار ہوتی ہے، اور یہ زلیخا نام قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا، نہ حدیث مبارکہ میں آیا، لیکن اسرائیلی روایات ہیں۔ بہرحال عزیز مصر کی بیوی ہے، قرآن نے کہا عزیز مصر کی بیوی۔ اب اس کا نام زلیخا تھا یا کچھ اور تھا، مشہور زلیخا ہی ہے، تیار ہوتی ہے، بناؤ سنگھار کرتی ہے، اور اس کے بعد قرآن مجید بتاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله داخل ہو رہی ہے، وغلقت الابواب، اور دروازے بند کرتی جا رہی ہے۔ اللہ اعلم اس محل کے کتنے دروازے سے قرآن نے جمع کا لفظ استعمال کیا، دروازے تھے، اب کتنے تھے اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جب یہاں پر ایک اور بات بھی واضح ہوئی کہ عالم الغیب اکیلا اللہ ہے، عالم الغیب اکیلا اللہ ہے۔ نبی کو، رسول کو غیب کا علم تب ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی بتاتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے نہیں بتایا تو نبی کو بھی غیب کا علم، ورنہ آپ میں سے کوئی یہ کہنے کی جرات کر سکتا ہے کہ اگر نبی کو پہلے سے غیب کا علم ہوتا ہے تو کیا حضرت یوسف علیہ السلام
اگر پہلے سے یہ جانتے تھے، علم رکھتے تھے کہ آنے والے وقت میں یہ عورت کیا کرنے کے لیے جا رہی ہے، اس کے کیا ارادے ہیں، اس کے جذبات کیا ہیں، یہ مجھے کس مقصد کے لیے اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہے اور دروازے بند کرتی جا رہی ہے، تو کیا ان تمام باتوں کا علم ہوتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام اس عورت کے ساتھ جاتے؟ سوچیے، عالم الغیب فقط اللہ اکیلے کی ذات ہے۔ ہاں، اللہ رب العالمین نبیوں میں سے، رسولوں میں سے، الا من ارتضی من رسول، جسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، غیب کا علم، غیب کی خبریں بتا دیتا ہے۔ اور جب تک اللہ تبارک و تعالی نہ بتائے تو نبی بھی نہیں جانتے۔ اللہ بتا دے تو نبی جانتے ہیں، اللہ نہ بتائے تو عالم الغیب والشہادہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ قرآن مجید کی آیت بھی ہے، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نہیں جانتے کہ یہ عورت مجھے کس مقصد کے لیے لے کر جا رہی ہے، اس کے ارادے کیا ہیں، اس کے جذبات کیا ہیں، اس کی خواہشات کیا ہیں۔ دروازے بند کرتی جا رہی ہے، اور جب اپنے آرام گاہ میں پہنچتی ہے آخری دروازہ بھی بند کر دیتی ہے تو کہتی ہے وقالت حیت لک، اے یوسف آؤ اپنے جذبات کو تسکین پہنچائیں، اپنے جنسی جذبات کو تسکین پہنچائیں۔ تو وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ عورت انتہا درجے کی خوبصورت ہے اور کوئی عام عورت نہیں ہے، عزیز مصر، وزیر اعظم، پرائم منسٹر کی بیوی ہے، عہدے والی ہے، جمال بھی ہے، جلال بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اس کی دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ انہ ربی احسن مثوائی، میرے پروردگار نے مجھے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اور دوسرا معنی جو مفسرین نے یہاں پر کیا کہ تیرا شوہر مجھے بیٹا بنا کر اس گھر کے اندر لے کر آیا، تو کیا میں اس کے ساتھ بے وفائی کروں؟ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو، ظلم کرنے والوں کو، جو ایسے کام کرتے ہیں جن سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، کبھی کامیاب نہیں کرتا ہے۔ تو وہاں سے انہوں نے دوڑ لگا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ کی رحمت سے ایک کے بعد دوسرا دروازہ کھلتا چلا گیا، اور اللہ رب العالمین نے انہیں اس برائی سے محفوظ رکھا۔ امام مالک رحمہ اللہ، جنہوں نے حدیث کی کتاب موطا مرتب کی ہے، موطا مالک کے نام سے مشہور ہے، علماء، مشائخ، طلبۃ العلم جانتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن دینار سے۔ عبداللہ بن دینار تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ خرج عمر بن الخطاب من اللیل، رات کے ایک پہر سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گشت کرنے کے لیے نکلے۔ یار کیسے حکمران تھے، کتنی فکر تھی اپنی عوام کی، اپنی رعایا کی، اور کہا کرتے تھے، ہم تو اسکورنگ کے لیے ان کے اقوال کو نقل کرتے ہیں نا، عملی زندگیوں میں بڑے کمزور ہیں، کہ جی وہ کہا کرتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے پر ایک کتا یا بکری بھی اگر بھوک سے نڈھال بے حال فوت ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے اس کے متعلق دریافت نہ کرے۔ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گشت کرنے کے لیے نکلے، شاید کوئی ضرورت مند ہو، کوئی حاجت مند ہو، دیکھو تو صحیح اپنی عوام کے رعایا کے حال احوال کیا ہے۔ ایک گھر کے سامنے سے گزرے تو گنگنانے کی آواز آ رہی تھی، وہاں پر رک گئے، اور جب تھوڑا سا غور کیا تو وہ آواز ایک عورت کی تھی، اور وہ عورت یہ اشعار کہہ رہی تھی،
تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه لولا الله أني كنت أراقبه لحرق من هذا السرير جوانبه. رات کتنی لمبی ہے، ٹھنڈی ہے، میٹھی ہے. تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه. کاش اس وقت میرا رفیق، میرے جیون کا ساتھی، میرا سرتاج، میرا شوہر میرے ساتھ ہوتا اور مجھ سے اس ٹھنڈی میٹھی رات میں محبت بھری، پیار بھری گفتگو کرتا. فواللہ لولا اللہ انی اراقبہ. اللہ کی قسم ہے اگر مجھے اللہ رب العالمین کا ڈر خوف نہ ہوتا لحرق من هذا السریر جوانبہ، تو اس وقت میرے بیڈ کے، میری چارپائی کے پائے حرکت کر رہے ہوتے. کسی اجنبی مرد کو بلا لیتی، گھر میں اکیلی ہوں، گھر میں تنہا ہوں، کسی کو کیا پتا چلتا. لیکن اللہ رب العالمین حی و قیوم ہے، جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے ہم حلال کام کریں اور حرام سے اپنے آپ کو بچائیں. اگر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نہ ہوتا تو اس وقت میری چارپائی کے پائے حرکت کر رہے ہوتے. جب صبح ہوئی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پتا چلایا کہ کس کا گھر ہے. بتایا گیا کہ اس کا شوہر مجاہد ہے، جہاد کے لیے گیا ہوا ہے. اپنی بیٹی کے پاس آئے اور اپنی بیٹی زوجہ رسول سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے استفسار کرتے ہیں، بیٹی یہ تو بتاؤ کہ ایک عورت اپنے شوہر سے زیادہ لمبی مدت کتنے عرصے تک دور رہ سکتی ہے، اس کی جدائی برداشت کر سکتی ہے. بیٹی نے پہلے شرم سے سر جھکا لیا، پھر اس کے بعد کہا ابو جان زیادہ سے زیادہ 4 ماہ. آرڈر دیا، قانون پاس کیا کہ جو بھی جہاد کے لیے جائے مجاہد 4 ماہ بعد لازم ہے کہ وہ ایک مرتبہ اپنے گھر والوں سے ملاقات کے لیے ضرور آئے. پھر اس کے شوہر کو بلایا. لیکن اس واقعے میں عبرت یہ ہے کہ رات کی تاریکی ہے، رات کا اندھیرا ہے، اور وہ عورت جس نے اپنی تربیت کی ایمان پر، اسلام پر عفت و پاک دامنی اختیار کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اگر میں گناہ کرنا چاہوں تو گناہ کرنے کے سارے مواقع موجود ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتی ہوں، لیکن وہ کون سی چیز ہے جو مجھے گناہ کرنے سے روک رہی ہے؟ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف. یہ جسم اللہ کی امانت ہے، اس جسم کا غلط استعمال نہیں کرنا. اور اگر کوئی مجرم کرتا ہے، شادی شدہ ہے، اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے سر عام چوک پہ اسے لٹکایا جائے. یہ آیتیں صرف پڑھنے کے لیے نہیں، یہ اپنے مطلب و مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے نہیں. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم. عمل کرنے کے لیے. اور یہ بھی نہیں کہ آیتیں پڑھ کے خود ہی شیخ الاسلام بن جائے، خود ہی مفتی بن جائے. کیا علماء مر گئے؟ علماء فوت ہو گئے؟ نہیں، علماء سے رجوع کرے، مفتیان سے رجوع کرے. کوئی بھی قانون بنے گا تو علماء کے فتوے کے ساتھ بنے گا. کوئی بھی قدم اٹھے گا تو علماء اور مشائخ کے ساتھ مشاورت قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنے کے بعد اٹھے گا. خود سے کرے گا فتنہ پھیلے گا، فساد پھیلے گا، ختم نہیں ہوگا. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. ان غلاما شابا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نوجوان آیا نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقال یا نبی اللہ اتأذن لي في الزنا، اے اللہ کے نبی کیا آپ مجھے زنا کی اجازت دے سکتے ہیں؟ اہل علم کہتے ہیں کہ نو مسلم ہے، نیا نیا اسلام قبول کیا، کہتا ہے میں آپ کی ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک عمل ایسا ہے جسے میں چھوڑ دوں گا لیکن مجھے تھوڑا سا ٹائم لگے گا، آہستہ آہستہ چھوڑ دوں گا، تو ابھی آپ مجھے اجازت دے دیجیے، بعد میں پھر میں اسے چھوڑ دوں گا. فصاح الناس بھی، لوگوں نے اسے
متنبہ کیا کہ یہ تم کیسی گفتگو کر رہے ہو بھری مجلس میں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا قربوہ، اسے مجھ سے قریب کرو. ادنو، اے نوجوان ادھر آگے آ جاؤ. فدنا حتی جلس بین یدی، وہ نوجوان آگے آیا حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا. فقال النبی علیہ الصلاة والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتحبہ لأمک، اے نوجوان کیا تم اس زناکاری کو، بدکاری کو اپنی ماں کے لیے پسند کرو گے؟ فقال لا، اس نے کہا جی نہیں. جعلنی اللہ فداک، میری جان آپ پر قربان ہو. قال كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم، اسی طرح لوگ بھی اس برائی کو، اس بدکاری کو، اس زناکاری کو، اس بے حیائی کو اپنی ماؤں کے لیے پسند نہیں کرتے. ثم قال اتحبه لابنتك، یہ بتاؤ اگر تم شادی شدہ ہو، تمہاری بیٹی ہو، تو کیا تم اس بات کو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے؟ اس نے کہا جی نہیں، اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے. قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كذلك الناس لا يحبونه لبناتهم، اسی طرح لوگ بھی اسے اپنی بیٹیوں کے حق میں پسند نہیں کرتے. اتحبہ لاختک، کیا تم اسے اپنی بہن کے لیے پسند کرو گے؟ کیا تم اسے اپنی چاچی کے لیے، اپنی پھوپھی کے لیے، اپنی خالہ کے لیے پسند کرتے ہو؟ وہ نوجوان ہر مرتبہ یہی کہتا جا رہا تھا حتیٰ کہ اس کی آنکھیں آنسوؤں میں ڈوب جاتی ہیں. لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوضع یدہ علی صدرہ، اپنا ہاتھ مبارک اس کے سینے پر رکھ دیا اور یہ دعا دی اللہم طہر قلبہ، اے اللہ اس کے دل کو اس برائی کے خیال سے بھی پاک کر دے. واغفر ذنبہ، اس کے گناہ کو معاف کر دے. وحسن فرجہ، اس کی شرمگاہ کو محفوظ فرما دے. فلم یکن شیء ابغض الیہ منہ، اس کے بعد اس نوجوان کو جتنی زیادہ نفرت زنا سے ہو گئی، بدکاری سے ہو گئی، اتنی زیادہ نفرت اسے کسی اور چیز سے نہیں تھی. اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیے، شرمائیے مت، پانی سروں کے اوپر سے گزر چکا ہے. جوان ہے تب، اور اگر ابھی جوانی کے قریب ہے، قریب البلوغت ہے، تب لے کر بیٹھیے، شرمائیے مت. اور انہیں یہ ساری باتیں جو آپ نے سنی ہیں، قرآن مجید کی باتیں، اللہ رب العالمین کی باتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، یہ گناہ ہے، اس گناہ سے ہم نے بچنا ہے، یہ ساری باتیں انہیں بتائیے. اور یہ بھی بتائیے کہ بیٹا 3 پرائیویٹ پارٹس ایسے ہیں جو نہ آپ نے کسی کے چھونے ہیں، نہ کسی کو اپنے چھونے دینے ہیں. اگر کوئی آپ کے یہ 3 پرائیویٹ پارٹس میں سے کسی پارٹ کو چھونے کی کوشش کرتا ہے، آپ نے ڈرنا نہیں، بلیک میلنگ کا شکار نہیں ہونا، فوراً آنا ہے اپنے ببر شیر کے پاس، اپنے والد کے پاس، اپنے بھائی کے پاس، اپنے چاچا کے پاس، اپنے ماموں کے پاس، اپنے تایا کے پاس. یہ زندہ ہے ابھی انشاءاللہ، مرے نہیں. ان کو آ کر بتانا ہے، خبر دینی ہے، کیونکہ عورت کی عصمت، عزت وہ گوہر نایاب ہے جو ایک مرتبہ ضائع ہو جائے تو پھر دوبارہ اسے بازار میں ساری دنیا کی قیمت لٹا کے بھی نہیں خریدا جا سکتا ہے. اس گوہر نایاب کی حفاظت کرنی ہے. ایک ہے لپس، ہونٹ، دوسرا ہے چیسٹ، سینہ، اور تیسرا ہے بٹوین دا لیگز، دونوں ٹانگوں کے درمیان جو جگہ ہے، اس میں قبل بھی ہے، دبر بھی ہے، اگلا حصہ بھی ہے، پچھلا حصہ بھی ہے. مت شرمائیے، اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر مہذب انداز اختیار کر کے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کیجئے، اویئرنیس دیجئے، اور انہیں بتائیے کہ معاشرے کے اندر کیسے کیسے فطرے ہیں. بیٹا بیٹی، اپنے آپ کو ان فطروں سے بچانا ہے. بعد اللہ خواستہ کل کو کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جس کی وجہ سے سارے معاشرے میں سب کے سامنے شرمندگی اور ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑے. حرام ہے، اسلام کہتا ہے کوئی لڑکا کسی اجنبی لڑکی سے ہاتھ ملائے، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ ہاتھ ملائے، حرام ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوہے کی سیخ کسی کے سر میں مار کر اسے جان سے قتل کر دیا جائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ وہ کسی ایسی عورت کو چھوتا ہے جس کا چھونا اس کے لیے حلال نہیں ہے. تنہائی اختیار کرنا یہ بھی حرام ہے.
خواہ وہ میزینین میں ہو یا بیسمنٹ میں ہو یا چھت کے اوپر ہو یا کمرے میں ہو یا کسی پارک میں ہو، تنہائی اختیار کرنا حرام ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے الا وثالثهما الشیطان، اور اگر وہ تنہائی اختیار کرے گا تو تیسرا ان کا شیطان ہوگا۔ بچوں بچیوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے ادھر سے ادھر سے، نمبرنگ کے چکروں میں پیپروں میں پاس ہو جائیں گے یا پھر پرموشن کے لالے دیے جاتے ہیں یا کوئی بھی بہانے۔ بہرحال مرد مر گئے کیا انہوں نے عورتوں کو گھر سے نکالا کہ جاؤ تم کما کے لے کر آؤ؟ کدھر گئی ہے مردوں کی غیرت؟ پہلے ایک آدمی کمانے والا ہوتا تھا، پوری فیملی بیٹھ کے عزت کے ساتھ کھاتی تھی، آج سارے کما رہے لیکن پھر بھی رو رہے پوری نہیں پڑتی۔ یہ بے برکتی ہمارے اپنے سیاہ اعمال کی وجہ سے۔ موبائل فون پر خفیہ دوستیاں، موبائل فون پر خفیہ دوستیاں، خفیہ چیٹ، جی میری بہن ہے، جی میرا بھائی ہے، کوئی بہن نہیں کوئی بھائی نہیں، آپ کا تایا زاد، آپ کا مامو زاد، آپ کا خالہ زاد، وہ آپ کا بھائی نہیں ہے، وہ کزن ہے، اس سے پردہ ہے، کیونکہ آپ کی شادی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ، آپ کے بچے کی اس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے۔ تو قانون یہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے، جس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے اس سے پردہ ہے، سالی سے بھی پردہ ہے، سالی سے بھی پردہ ہے۔ اگر کل کو آپ کی بیوی فوت ہو جاتی ہے، آپ کی بیوی فوت ہو جاتی ہے تو جو اس کی چھوٹی بہن ہے یا بڑی بہن ہے، اگر اس کی شادی نہ ہوئی ہو یا شادی ہو کر ٹوٹ گئی ہو، ختم ہو گئی ہو، یا اس کا شوہر وفات پا چکا ہو، کوئی بھی صورت ہے، الغرض اس وقت وہ تنہا ہے، سنگل ہے، تو آپ اپنی بیوی کی وفات کے بعد اپنی سالی سے، اس کی سگی بہن سے نکاح کر کے اپنا گھر آباد کر سکتے ہیں، تو پھر سالی سے بھی پردہ ہے۔ قانون یہ ذہن میں رکھیے، جس سے نکاح ہو سکتا ہے، جس سے شادی ہو سکتی ہے، اسلام کہتا ہے، قرآن کا فیصلہ یہ ہے، اللہ کے رسول کا فیصلہ یہ ہے، اس سے پردہ کرو۔ کرو گے فائدہ ہے، نہیں کرو گے تو نقصان ہے۔ اسی طرح شبہ والی جگہوں سے انسان بچے، جو برے دوست ہیں ان سے بھی بچے، اپنے بچوں کو بچائیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ ان حفاظتی تدابیر کو اختیار کیجیے، اور والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ رات کی تنہائیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں بھی کرتے رہیں، یا اللہ ہماری اولادوں کی، سب اہل ایمان کی عزتوں کی، جان کی، مال کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ والدین کی دعا جو وہ اولاد کے حق میں کرتے ہیں یہ قبول ہی قبول ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر والدین کو منع کیا ہے کہ اپنی اولاد کو بددعا نہ دو، اپنی بیویوں کو بددعائیں مت دو، اپنے جانوروں کو، اپنے مال کو، سواریوں کو بددعا نہ دو، تو وہاں پر یہ بھی تعلیم دی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے خوب دعائیں کرو۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ ایک مرتبہ امام کعبہ واقعہ سنا رہے تھے، کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، تو میں نے شرارت کرتے ہوئے یہ جو لکڑی کا بھوسا نہیں ہوتا، یہ میں نے مہمانوں کے سالن میں ڈال دیا۔ میری ماں کو غصہ تو بہت آیا میرے اوپر، لیکن میری ماں نے غصے کے اس عالم میں کہا جا اللہ تجھے امام کعبہ بنائے۔ کہتے ہیں جانتے ہیں وہ کون ہے؟ اور پھر رو پڑے، کہتے ہیں کہ وہ میں ہوں۔ یہ واقعہ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن سدیس نے سنایا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ جو اس طرح قرآن پڑھتے ہیں
और कितना मजा आता है, लाखों की तादाद में अल्लाह अकबर कबीरा लोग लुत्फअंदोज होते हैं, महबूब होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितना खूबसूरत लहजा और आवाज उन्हें दी है। तो वालिदैन को चाहिए कि अपनी औलाद को ज्यादा से ज्यादा दुआएं दें, बद्दुआएं ना दें, और ये भी दुआ करते रहे कि अल्लाह हमारी इज्जत आबरू की, जिस्म जान की, ईमान इस्लाम की भी हिफाजत फरमा, हमारी औलाद की भी और सब अहले ईमान की हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। बेशक अल्लाह तबारक व तआला दुआएं सुनने वाला और कबूल करने वाला है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल अश-शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अदाअक अदाअद-दीन। अल्लाहुम्मा अश्फि सुदूर क़ौमिन मुअमिनीन बिनस्र इबादिकल मुवहिदीन। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर ad-दीन वक़्तुल मन ख़ज़ल व अअरद अन ad-दीन। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़िल इस्लाम व अहलहु फ़ी कुल्लि मकान। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम व अहलहु फ़ी कुल्लि मकान। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम व अहलहु फ़ी कुल्लि मकान। रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा अश्फ़िना वश्फ़ि मर्ज़ाना व मर्ज़ल मुस्लिमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आख़िरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व नऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व नऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल व नऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल महया वल ममात। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल मअथम वल मग़रम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका जन्नतल फ़िरदौस व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन व अमल व नऊज़ु बिवजहिकल करीम मिनन नार व मा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन व अमल व नसअलुका अल्लाहुम्मा अन तजअल कुल्ल क़ज़ाइन क़ज़यतहु लना खैरा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम वाग़फिर लना वरहमना इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अल्हिक़ना बिस्सालिहीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।